ایسا نہیں ہے کہ اس صوبے کے اندر یا ملک کے اندر جو ہے بجلی کی پیداوار ناممکن ہے. ہمارے ساتھ ایران ہے. آپ دیکھ لیں ایران میں فری بجلی جو ہے وہ زمینداروں کو اور دیہاتوں کو فراہم کی جاتی ہے. ہندوستان اس حوالے سے بہت مشہور ہے. اب تو دہلی کے اندر جو ہے وہ 200 یونٹ ہر گھر کو فری مہیا کیا جاتا ہے. نواں قلعے کے اندر یہی حال ہے, کچلاگ کے اندر یہی حال ہے, پنچپائی, ہزارہ ٹاؤن, پشتون آباد, یعنی یہ کوئٹہ شہر ہے جس کی یہ حالت ہے. تو ہم آواران کا گلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں کے زمیندار اور دیہات کے لوگ چیختے ہیں. مسخیل اور ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ملازمتیں بھی بیچتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ عام آدمی کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کب تک ہماری جو اشرافیہ ہے اور وافیاز ہے وہ کھینچتے رہیں گے. لیکن کسکوں نے کوئٹہ کو مال غنیمت کے طور پہ, ایک کالونی کے طور پہ انہوں نے جس طرح سے اس کے ساتھ برخود اور رویہ اختیار کیا ہے, سردیوں میں گیس کا مسئلہ اور گرمیوں میں بجلی کے مسئلے سے دوچار ہے. اور اب وابڈا نے, کیسکو نے کوئٹہ شہر کی شہریوں پہ وہ قیامت برپا کی ہے جو اس شدید گرمی کے موسم میں. آج کے اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب کوئٹہ شہر کے رہنے والے ہیں. کوئٹہ شہر میں دیگر مسائل کے علاوہ جو ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور ہر سال کوئٹہ کے شہریوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, سردیوں میں گیس کا مسئلہ اور گرمیوں میں بجلی کے مسئلے سے دوچار ہے. اور اب وابڈا نے, کیسکو نے کوئٹہ شہر کے شہریوں پہ وہ قیامت برپا کی ہے جو اس شدید گرمی کے موسم میں زراعت, دوسری ضروریات زندگی تو درکنار, کوئٹہ شہر میں تعلیمی اداروں, مساجد, دفاتر, ایسے بہت سے زندگی کے شعبے ہیں جس کا تعلق براہ راست بجلی سے ہے. لیکن کسکوں نے کوئٹہ کو مال غنیمت کے طور پہ, ایک کالونی کے طور پہ انہوں نے جس طرح سے اس کے ساتھ برخود اور رویہ اختیار کیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کیسکو کی جانب سے کوئی شیڈول, کوئی طریقہ کار, نہ کوئی قانونی لوازمات. اس کے برعکس پورے شہر میں وولٹیج کی کمی, ان تمام مسائل کا سامنا ہے. عوام نے, مختلف سول سوسائٹی, میڈیا نے اس کے خلاف آواز بھی بلند کی, لیکن کیسکو وہی طریقہ, وہی طریقہ کار, وہی چیزیں, وہی کوئٹہ کے فرسودہ نظام اور سسٹم اور کوئٹہ شہر کے عوام کو ایک اذیت میں مبتلا کیا. کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ نئے کیبنٹ نے کوئٹہ کے دیگر مسائل کو دیکھتے ہوئے کیسکو کو پریورٹائز کیا. وابڈا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ترجیح بنیادوں پہ کہ کوئٹہ شہریوں کے جس اذیت سے دوچار ہے ان کے خلاف آواز بلند کرنا اپنے اولین فرائض میں سے سمجھتے ہوئے 3 اگست کو کوئٹہ پریس کلب سے کیسکو آفس تک ریلی کا اعلان کیا ہے. بھرپور احتجاجی تحریک کا ہم آغاز کریں گے. ان تمام مسائل اور ایشوز پہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ نے اپنے کیبنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کی, کیا لائے عمل ہوگا, کس طریقے سے ہوگا اور یہ ضرورت کیسے پیش آئی. تو اس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کے کیبنٹ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اور ان تمام تفصیلات کا آغاز جناب عبدالمتین اخونزادہ صاحب کریں گے, جو کیسکو کو درپیش انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اور کوئٹہ کے شہریوں کو, صارفین کو جس عذاب میں مبتلا کیا اور اس عذاب سے نکالنے کے لیے کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ QDM کیا کرنے جا رہی, کب سے کرے گی, کیسے کرے گی, اس کے طریقہ کار کے متعلق متین اخونزادہ صاحب آپ کے ساتھ کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کا ایجنڈا اور آنے والا آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب عبدالمتین اخونزادہ صاحب. سر شکریہ نظر بڑیش صاحب. ویسے تو عملاً پریس کانفرنس ہو گئی جتنی بات ہونی تھی وہ. یہ آپ جانتے ہیں کہ 21ویں صدی میں بغیر بجلی کے زندگی کا تصور جو ہے وہ محال ہے, ممکن نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے اندر جہاں مہنگائی ہے, جہاں بدامنی ہے, جہاں بہت سارے مسائل ہیں, وہاں ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بد انتظامی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اس صوبے کے اندر یا ملک کے اندر جو ہے بجلی کی پیداوار ناممکن ہے. ہمارے ساتھ ایران ہے. آپ دیکھ لیں ایران میں فری بجلی جو ہے وہ زمینداروں کو اور دیہاتوں کو فراہم کی جاتی ہے. ہندوستان اس حوالے سے بہت مشہور ہے. اب تو دہلی کے اندر جو ہے وہ 200 یونٹ ہر گھر کو فری مہیا کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو جتنے ادارے ہیں ان سب کے اندر جو افسران ہیں یعنی وہ خدمت کے بجائے عملاً اس وقت ایک مافیاز کا شکل انہوں نے اختیار کیا ہے اور عملاً تمام ادارے انہوں نے بٹا دیے ہیں. یہی حال وابڈا کا ہے مجموعی طور پہ, اور کوئٹہ کے اندر جو کیسکو ہے اس کی حالت بھی یہ ہے کہ وہ اس صوبے کو نہیں سنبھال پاتے ہیں. آپ تصور کریں اگر کوئٹہ شہر کے اندر بجلی فراہم نہیں کر سکتے ہیں, پشتون آباد, سریاب, ہنا اڑک کے اندر ابھی ہمارے دوست آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہنا اڑک کے اندر جو پچھلے سال سیلاب آیا ہے جولائی اگست میں, اب تک وہ کمبے جو ہے وہ قائم دوبارہ بحال نہیں کر سکے ہیں. نوا کلی کے اندر یہی حال ہے, کچلاگ کے اندر یہی حال ہے, پنچپائی, ہزارہ ٹون, پشتون آباد, یعنی یہ کوئٹہ شہر ہے جس کی یہ حالت ہے. تو ہم اواران کا گلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں کے زمیندار اور دیہات کے لوگ چیختے ہیں. مسخیل اور ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بد انتظامی ہے, اور یہ تو بہت معروف ہو گیا سوشل میڈیا پہ, سب لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مختلف سطح کے افسران کو جو ہے وہ مفت بجلی دی جاتی ہے. یعنی بجلی بھی مفت ہے ان کی, پٹرول بھی انہیں مفت ملتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بھی ہڑپ کرتے ہیں, ملازمتیں بھی بیچتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ عام آدمی کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کب تک ہماری جو اشرافیہ ہے اور وافیاز ہے وہ کھینچتے رہیں گے. جب آپ پانی فراہم نہیں کرتے ہیں, آپ بجلی نہیں دیتے ہیں, آپ سڑکوں کی جو حالت ہے, علاج کی جو حالت بنائی گئی ہے, تعلیم, یعنی یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں کہ جو بہت ایک لحاظ سے مشکل تر یا ناپید بنا کر دیے گئے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے ایک بہت معروف وہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر قانونی مشیر آتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز آتے ہیں. اس وقت بھی جو کیسکو کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ تمام اقربا فروری پہ مشتمل ہے, اور کوئی اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل لوگ اس میں نہیں ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ایک مسلسل عوامی بیداری کی ضرورت ہے, اس پہ مزاحمت کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہے کہ ہمارے یہاں اگرچہ کوئلہ پایا جاتا ہے, اگرچہ ہم پانی سے جتنے بڑے پیمانے پہ پانی ہم کا سورس رکھتے ہیں اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم آس پاس کے ممالک سے بجلی لے بھی سکتے ہیں. ایران تو ویسے تیار ہے ہمیشہ بجلی دینے کے لیے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے جو اس وقت گزرنے والی اور صوبائی کابینہ ہے جس کے اندر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کوئی حکومت کا تصور ہے, یہ وہ حالات ہے جس کے اندر یہ جولائی کا مہینہ ہے اور بہت مشکل سے لوگ گزرے ہیں. تو کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ نے اسی بنیاد پہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے. ہم اویئرنیس کے لیے مختلف سیشنز کر رہے ہیں, مختلف پروگرامات کر رہے ہیں. ایک مین جو مرکزی مظاہرہ ہے, پروٹیسٹ ہے, وہ 3 اگست جمعرات کو انشاءاللہ کریں گے, پریس کلب سے لے کر کیسکو ہیڈ آفس تک. وہاں ایک تفصیلی ہم یادداشت بھی پیش کریں گے. کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کا اپنا ایک اپروچ ہے کہ اگر ہمارے ڈپارٹمنٹس ٹیکنیکل نہیں ہیں, ہمارے ادارے جو ہے وہ بہتر کام نہیں کرتے ہیں, تو ہمیں پرائیویٹ جو ہمارے مختلف سطح کے دوست ہیں ان کے معاونت سے, ٹیکنیکل افراد کے معاونت سے ہمیں ضرور ہر سطح پہ جو ہے وہ چاہے واسا کا ایشو ہو, چاہے میٹروپولیٹن کا ہو, چاہے ہماری اس وقت یونیورسٹیز کا ایشو ہو, چاہے وابڈا کا مسئلہ ہو, چاہے سوئی سدرن گیس کا ہو, اس پہ ہمیں ضرور ٹیکنیکل جو رپورٹس ہے وہ مرتب کرنے چاہیے. تو ہماری ایک ٹیم جو ہے مسلسل اس پہ کام کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ 3 اگست کو وہ بھی پیش کریں گے. ہم اس موقع پہ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں, اس شہر کے اندر جو سول سوسائٹی ہے, مختلف ادارے ہیں, نوجوانوں کے یوتھ کلبز ہے, اور پلس جو زمینداران ہے, تاجرز ہے. ظاہر ہے بجلی سے تو سب متاثر ہوتے ہیں, جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو کاروبار بھی ٹپ ہو جاتا ہے, اور پلس گھروں کے اندر جو مائیں اور بچیاں ہیں, خواتین ہیں, طالب علم ہیں, طلباء اور طالبات ہیں, ان کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے. اور بلا شبہ جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں ان کا کاروبار
بہت زیادہ متاثر رہتا ہے بجلی کے آنے جانے سے، اور یہ جو بڑے پیمانے پہ چیزیں جلتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، پانی کی شارٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہے بیماریاں بھی پھیلتی ہے۔ تو میں دوبارہ کوئٹہ کے تمام لوگوں سے، سول سوسائٹی سے، نوجوانوں سے، مختلف سطح کی تنظیموں سے، تاجروں سے اور زمینداران سے، خود میڈیا کے دوستوں سے، سوشل میڈیا کے اندر جتنے ایکٹیوسٹ ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ 3 اگست کو اس آواز میں اپنی آواز ملائیں۔ ہمیں ایک بھرپور مزاحمت کریں گے، اور یہ جو ایشوز ہے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں گے، اور ہم بالآخر کیسکو کو اس کی اوورہالنگ کی طرف جائیں گے، اس کو اس پہ مجبور کریں گے کہ وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی تبدیل کریں، ٹیکنیکل افراد لیں، اپنا جو شاہانہ مزاج ہے، جو اللہ تللے وہ کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، اسے بھی کنٹرول کریں، جہاں جہاں بجلی کا ضیاع ہے اس کو روکیں، اور ایک ٹیکنیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے بجلی کی بچت بھی کریں اور لوگوں کو سہولت دیں۔ یہ بات تو میں نے کر لی کہ اگر کوئٹہ میں بجلی فراہم نہیں کر سکتے ہیں اور کوئٹہ کے لوگ نہیں اٹھ سکتے ہیں، اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، تو باہر تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت سیاسی اشرافیہ کا، بیوروکریسی کا جو مزاج ہے، ان کے لیے مظاہروں کی کوئی وقت اور وسعت عملاً رہی نہیں ہے۔ پورے صوبے میں آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں لوگ بیچارے روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کوئٹہ کو فوکس کرنا چاہیے، اور جو بنیادی خرابی ہے وہ کوئٹہ کے اندر ہے۔ یہاں سارے لوگ کرپشن کرتے ہیں، یہاں سارے لوگ چوریاں کرتے ہیں، یہاں ملازمتیں بیچتے ہیں، یہاں انہوں نے اپنی ساری جو نااہلی کی ایک دکان سجائی ہے، اس پہ ہم گرفت کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے تو ہو سکے کہ کوئٹہ سے باہر نکل کے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت میسر ہو سکے۔ میں نے یہ بات کی کہ ہم مسلسل KODM جب کسی ایشو کو لے کر چلتی ہے تو ہم اس کا ٹیکنیکل اپروچ بھی لے کر چلتے ہیں اور اس کو مسلسل ایڈریس کرتے رہتے ہیں۔ ہم پھر کیسکو کے انشاءاللہ پیچھا نہیں کریں گے۔ جس طرح ہماری ٹیم نے مسلسل سوئی سندرن گیس کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ شہر کے لوگوں کو سہولت دیں، ہم وابڈا کا اور کیسکو کا بھی پیچھا کریں گے، اور جہاں ان کی غلطی ہے، جہاں کمزوری ہے، اس کمزوری کے اندر ان کے ساتھ ہیلپ بھی کریں گے، لیکن جہاں وہ غلطیاں کرتے ہیں، جہاں بد انظامی ہے، اس کا پیچھا کریں گے۔ اور یہ ظاہر ہے لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کا فرض ہے۔ ہم جب ٹیکس ادا کرتے ہیں، بلز ادا کرتے ہیں، یا ہر قدم پہ، سانس لینے پہ اس وقت ٹیکس ہے، تو ٹیکس لینے کے نتیجے میں تو ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کی